السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی خاص سورت محمد کے کچھ منتخب حصوں کا آپ کہہ لیں گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ وعلیکم السلام، جی بالکل، یہ سورت بہت اہم مضامین پر مشتمل ہے۔ ہمارے سامنے ان آیات کا متن موجود ہے اور کوشش یہی ہے کہ جو اس میں اہم پیغامات ہیں ان کو سمجھا جائے۔ جی انشاءاللہ۔ ان آیات میں اگر ہم دیکھیں تو ایمان اور کفر ہے، پھر ان کے نتائج، ہدایت کا ذکر ہے، جنگ کے حوالے سے کچھ احکامات ہیں، آخرت، منافقت، کافی کچھ ہے۔ جی ہاں، موضوعات کافی متنوع ہیں۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو مجھے بہت نمایاں لگی وہ ہے ایمان لانے والوں اور کفر کرنے والوں میں ایک واضح فرق اور ان کے اعمال کا انجام۔ آیات 1 سے 3 اسی پر ہے۔ جی بالکل، شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو آپ کہہ رہے ہیں بیکار کر دیا، ضائع کر دیا۔ اضل اعمالہم، ضائع کر دیا۔ اچھا جی، اور دوسری طرف وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی قرآن پر۔ جی ہاں، قرآن پر، اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا کہ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کی برائیوں ان سے دور کر دیں، کفر عنہم سیئاتہم، اور ان کی حالت سنوار دی، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ۔ اصلح بالہم، یہ بال کا سنورنا کیا ہے؟ مطلب اس میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ یہ بہت جامع لفظ ہے۔ بال کا مطلب صرف حال یا حالت ہی نہیں، بلکہ کیفیت، معاملہ، فکر، دل کا سکون، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ یعنی اللہ ان کی دنیاوی اور اخروی، ظاہری اور باطنی ہر طرح کی حالت کو بہتر کر دیتا ہے۔ معاملات سلجھ جاتے ہیں، دل کو اطمینان ملتا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف آخرت کی بات نہیں، دنیا میں بھی اس کا اثر نظر آتا ہے۔ بالکل، یہ ایک مکمل پیکج آپ کہہ لیں۔ عقیدہ صحیح، عمل صحیح، تو نتیجہ دنیا اور آخرت دونوں میں اچھا۔ اور اسی بات کا دوسرا پہلو وہ ہمیں آگے آیات 8 اور 9 میں ملتا ہے۔ جی، وہاں کیا ہے؟ وہاں فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا، فَتَحْسَن لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ پھر وہی اعمال کا ضائع ہونا۔ جی، اور وجہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ، اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل فرمائی، تو اللہ نے ان کے اعمال عقارت کر دیے۔ تو پھر وہی تعلق سامنے آیا، اللہ کی نازل کردہ ہدایت سے آپ کا رویہ کیسا ہے، اسی پر آپ کے اعمال کی قبولیت یا عدم قبولیت کا دار و مدار ہے۔ یہ تو بڑا واضح تقابل ہے، ایک طرف حالت کا سورما، دوسری طرف ہلاکت، اور بنیاد ہے اللہ کی ہدایت کو ماننا یا ناپسند کرنا۔ بالکل، اور پھر آیت 7 میں مومنین سے ایک وعدہ بھی ہے، ایک طرح کا اصول بیان ہوا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اللہ کی مدد کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو تو ہماری مدد کی ضرورت نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ یہ اصل میں بندوں کے لیے ایک موقع ہے، ایک آزمائش ہے۔ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، حق بات کو پھیلانا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، یہ ہے اللہ کی مدد کرنا۔ تو جو ایسا کرے گا، اللہ کی طرف سے پھر خصوصی مدد آئے گی اور ثابت قدمی ملے گی، یعنی مشکلات میں، مخالفت میں اللہ ان کے پاؤں جما دے گا۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا ڈیوائن لا ہے کہ آپ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ آپ کو سہارا دے گا۔ جی، ایسا ہی ہے۔ اور پھر آیت 11 میں یہ فرق بالکل حتمی طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، یہ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کا مولا ہے اور یہ کہ کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ مولا یعنی آقا، مالک، مددگار، کارساز۔ جی بالکل، محافظ، سرپرست۔ ایمان والوں کے لیے یہ سب اللہ ہے، وہ اکیلا نہیں ہے، ان کا ایک والی وارث ہے۔ لیکن کافر، ان کا کوئی حقیقی مددگار، کوئی حقیقی سہارا نہیں، وہ اس سرپرستی سے محروم ہیں۔ تو ان شروع کی آیات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اصل کامیابی اور ناکامی کا معیار ایمان، اللہ کی ہدایت کی پیروی اور اس کی نصرت ہے،
دنیاوی طاقت وغیرہ نہیں۔ بالکل، اصل معیار یہی ہے۔ الہی سرپرستی اور مدد اسی بنیاد پر ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بنیادی فرق تو واضح ہو گیا۔ اب آتے ہیں کچھ عملی ہدایات کی طرف، خاص طور پر جنگ کے حوالے سے، جو آیت 4 میں ذکر ہے۔ اس میں میدان جنگ کی ایک صورتحال بیان کی گئی ہے۔ جی، آیت 4 میں فرمایا گیا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پس جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ملو تو ان کی گردنیں مارو۔ یہ تو کافی سخت حکم لگتا ہے۔ دیکھیے، یہ جنگی صورتحال کا بیان ہے، ایکٹیو کامبیٹ کا۔ آگے فرمایا حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، یہاں تک کہ جب تم انہیں اچھی طرح کچل دو، یعنی ان کی طاقت توڑ دو، تو پھر انہیں مضبوطی سے قید کر لو۔ اچھا، یعنی جنگ میں دشمن کی طاقت توڑنے تک لڑائی کا حکم ہے، پھر قید کرنے کا؟ جی، اور قیدیوں کے بارے میں پھر 2 آپشنز دیے گئے، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اس کے بعد یا تو احسان کر کے یعنی بغیر کچھ لیے چھوڑ دو، یا فدیہ لے کر رہا کر دو۔ یعنی قیدیوں کو مارنے کا حکم نہیں دیا گیا بعد میں؟ نہیں، یہاں 2 ہی آپشن ہیں، احسان یا فدیہ، اور یہ کب تک؟ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی جنگ ختم ہو جائے۔ یہ شرط اہم ہے، جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔ بہت اہم ہے۔ یہ اس حکم کے لاگو ہونے کی ایک حد مقرر کرتی ہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد یا دشمن کے مکمل مغلوب ہونے کے بعد حالات بدل جاتے ہیں، اور اسی آیت میں آگے یہ بھی فرمایا جو بہت غور طلب ہے، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن وہ یہ اس لیے چاہتا ہے تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے۔ اچھا، تو یہ سارا معاملہ آزمائش کے پہلو سے بھی جڑا ہے؟ جی بالکل، یہ صرف ایک فوجی حکمت عملیت نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، مومنین کے لیے بھی اور مخالفین کے لیے بھی۔ اور اس میں قیدیوں کے ساتھ سلوک کے جو آپشنز دیے ہیں، احسان یا فدیہ، وہ بھی جنگ کے بعد کی صورتحال کو منظم کرنے کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے مقابلے میں آیت 34 ہے، وہاں ایک مختلف صورتحال لگتی ہے۔ جی، آیت 34 میں مومنین سے کہا گیا فَلَا تَهِینُوا وَتَدْعُوا إِلَى السِّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، پس تم کمزوری نہ دکھاؤ اور دشمن کو صلح کی دعوت نہ دو جبکہ تم ہی غالب ہو، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ جبکہ تم ہی غالب ہو، یہ شرط یہاں بھی ہے۔ جی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یعنی یہ حکم اس وقت کے لیے ہے جب مسلمان غلبے کی پوزیشن میں ہوں۔ اس حالت میں صلح کی پیشکش کرنا یہ کمزوری کی علامت سمجھا جا سکتا ہے، اور دشمن کو شاید غلط پیغام جائے۔ تو یہ کمزوری دکھانے سے منع کیا گیا ہے جب آپ اسٹرانگ پوزیشن میں ہو۔ بالکل، اور ساتھ میں اللہ کی مدد کا یقین دلایا گیا ہے، اور یہ کہ تمہاری کوششیں، تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ یہ حوصلہ بڑھانے والی بات ہے۔ تو آیت 4 اور آیت 34 یہ جنگ کی 2 مختلف حالتوں، یعنی دوران جنگ اور غلبے کی حالت کے بارے میں ہدایات دے رہی ہیں۔ جی، ان کو ان کے اپنے اپنے سیاق و سباق میں سمجھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا بات کرتے ہیں انجام کی، یعنی مومنوں کے لیے انعامات اور کافروں کے لیے سزا۔ خاص طور پر جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں، ان کے لیے بڑا مقام بتایا گیا ہے آیات 4 سے 6 میں۔ جی ہاں، آیت 4 کے آخر میں ہی اس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہی بات، اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ جی، بلکہ آگے فرمایا سَيَهْدِهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، وہ ان قریب انہیں جنت کا راستہ دکھائے گا اور ان کی حالت سنوار دے گا۔ پھر وہی اصلح بالہم، ان کی حالت بھی سنواری جائے گی۔ جی، اور وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ انہیں پہلے ہی روشناس کرا چکا ہے، یعنی جنت ان کے لیے جانی پہچانی جگہ ہوگی۔ اور پھر آیت 15 میں جنت کی کچھ تفصیلات بھی ہیں، وہ تو بہت ہی دلکش منظر کشی ہے۔ جی، آیت 15 میں فرمایا گیا ہے کہ متقین کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو کبھی خراب نہیں ہوگا، یعنی باس نہیں مارے گا۔ دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا۔ شراب طہور کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت ہی لذت ہے۔
اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں۔ سبحان اللہ، پانی، دودھ، شراب، شہد۔ جی، اور وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ یہ مغفرت سب سے بڑی نعمت ہے۔ واقعی؟ اب اس کا موازنہ کس سے کیا گیا ہے؟ اسی آیت میں فوراً بعد سوال اٹھایا گیا، کمن ہوا خالدٌ فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم، کیا یہ جنتی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہے گا اور جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا؟ الیاذ باللہ، کتنا شدید تضاد ہے۔ جی، اور آیت 12 میں بھی یہی تقابل ہے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ یعنی ایمان والے جنت میں اور کافر وہ دنیا میں مزے اڑاتے ہیں اور جانوروں کی طرح کھاتے ہیں اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہ جانوروں کی طرح کھانا، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے زندگی کا کوئی اعلیٰ مقصد نہ ہونا، بس کھانا پینا، نفسانی خواہشات پوری کرنا جیسے جانور کرتے ہیں۔ انہیں اس سے غرض نہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، کہاں سے آئے، کہاں جانا ہے، حساب کتاب بھی ہونا ہے، بس دنیا کی لذتوں میں گم۔ تو انجام آگ۔ تو یہ آیات بہت زور دے کر بتا رہی ہیں کہ دو راستے ہیں اور ان کے انجام بالکل مختلف ہیں۔ انتخاب انسان کا اپنا ہے۔ بالکل، یہ چوائس اور کانسیکوینس کا معاملہ ہے، اور یہ کوئی معمولی انتخاب نہیں، ابدی زندگی کا سوال ہے۔ اسی سلسلے میں آیت 13 میں پچھلی قوموں کا حوالہ بھی ہے نا؟ جی فرمایا، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ اور کتنی ہی بستیاں تھیں جو آپ کی اس بستی مکہ سے جس نے آپ کو نکالا زیادہ طاقتور تھیں، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، پھر ان کا کوئی مددگار نہ تھا۔ تو یہ ایک طرح سے تسلی بھی ہے اور تنبیہ بھی۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے تسلی کہ طاقت کا معیار اللہ کی مدد ہے، اور مخالفین کے لیے تنبیہ کہ صرف دنیاوی طاقت اور اکثریت پر نہ اترائیں، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہوتی ہے، جیسا کہ پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا۔ تاریخ سے سبق سیکھیں۔ صحیح۔ اب ایک اور اہم موضوع جو ان آیات میں ہے وہ ہے منافقت، یعنی وہ لوگ جو ظاہر میں ساتھ تھے مگر دلوں میں ایمان نہیں تھا یا کمزور تھا۔ جی، ان کا ذکر بھی آیا ہے۔ آیت 16 میں ایسے لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تو ہیں، مگر جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا ہے، یعنی صحابہ کرام سے، طنزیہ انداز میں پوچھتے ہیں، ماذا قال آنفا، ابھی انہوں نے کیا کہا تھا؟ یعنی توجہ سے نہیں سنتے یا اہمیت نہیں دیتے۔ جی، یا سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ ان کے بارے میں فرمایا، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ دلوں پر مہر، یہ ایک سنگین حالت ہے۔ جی، جب انسان جان بوجھ کر حق سے منہ موڑتا رہے اور اپنی نفسانی خواہشات کو ہی ترجیح دے تو رفتہ رفتہ اس کے دل سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی کو مہر لگنا کہا گیا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ہدایت پانے والوں کا کیا ذکر ہے؟ وہ آیت 17 میں ہے، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور جن لوگوں نے ہدایت قبول کی، اللہ نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کیا اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی۔ تو ہدایت قبول کرنے سے مزید ہدایت ملتی ہے اور تقویٰ بھی۔ جی، یہ اللہ کا اصول ہے، قبول کرنے والے کے لیے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ پھر آیت 20 میں ان کمزور دل والوں کا ایک اور رد عمل ہے جب جنگ کا حکم آتا ہے۔ ہاں، فرمایا، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ۔ ایمان والے تو کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل ہوتی جس میں جہاد کا حکم ہو، لیکن جب کوئی واضح صورت نازل ہوتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو۔ دلوں میں بیماری، یہ کیا بیماری ہے؟ شک، نفاق؟ جی، یہ شک، نفاق، کمزور ایمان، موت کا شدید خوف،
دنیا کی محبت، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں جو انسان کو اللہ کی راہ میں جان اور مال لگانے سے روکتی ہیں۔ اس کے بجائے رویہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ آیت 21 میں فرمایا فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزِمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ۔ ان کے لیے بہتر تو یہ تھا کہ اطاعت کرتے اور اچھی بات کہتے، پھر جب معاملہ پختہ ہو جائے یعنی جنگ کا وقت آ جائے تو اگر وہ اللہ سے سچے رہتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ یعنی سچے دل سے اطاعت اور اچھی بات؟ جی، پھر آیات 22 سے 24 میں تو بہت ہی سخت تنبیہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ تم لوگوں سے تو بس یہی توقع ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے یا تم دین سے پھر جاؤ تو تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور اپنے رشتے ناطے توڑ ڈالو گے۔ حکومت ملنے پر فساد اور قطع رحمی؟ جی، یہ اقتدار کے منفی اثرات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے یا دین سے منہ موڑنے کے نتیجے میں معاشرتی بگاڑ کی طرف۔ فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، پس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ لعنت، بہرا پن، اندھا پن، یہ تو بہت خوفناک انجام ہے۔ جی، اور اس کے فوراً بعد وہ بنیادی سوال پوچھا گیا جو شاید پوری سورت کا بلکہ پورے قرآن کا مرکزی پیغام ہے۔ کون سا سوال؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تو کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہ سوال تو جیسے جھنجھوڑ دیتا ہے۔ کیا ہم قرآن پر غور کرتے ہیں یا ہمارے دلوں پر بھی تالے ہیں؟ بالکل، یہ ہر ایک کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ فساد سے، قطع رحمی سے، حق سے اندھے بہرے ہونے سے بچنے کا راستہ قرآن پر تدبر یعنی گہرا غور و فکر ہے۔ صحیح۔ اچھا، پھر آیات 25 سے 27 میں ان لوگوں کا حال ہے جو ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی پلٹ گئے۔ جی، فرمایا ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی الشیطان سول لہم واملی لہم۔ بے شک جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اپنی پیٹھ پر پلٹ گئے، شیطان نے ان کے لیے ان کے عمل کو مزین کر دیا اور انہیں جھوٹی امیدیں دلائیں۔ شیطان کا کردار یہاں واضح کیا گیا ہے۔ جی، اور وجہ؟ آیت 26 میں ہے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کیا، خفیہ طور پر کہا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری پیروی کریں گے۔ اللہ ان کے اس خفیہ مشورے کو جانتا ہے۔ یعنی حق کو چھوڑ کر حق کے دشمنوں سے ساز و باز کر لی؟ بالکل، اور ان کا انجام؟ آیت 27 میں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ پھر کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے، ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے۔ یہ تو موت کے وقت کی سخت تکلیف کا بیان ہے۔ جی، اور اس کی وجہ آیت 28 میں پھر وہی بتائی گئی، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کیا اور اس کی رضا کو ناپسند کیا، پس اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ پھر وہی بات، اعمال کا ضائع ہونا اللہ کی ناراضگی والے کام کرنے اور اس کی رضا کو ناپسند کرنے کا نتیجہ ہے۔ بالکل، یہ اصول بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ ان سب تفصیلی باتوں کے بعد آخر میں کچھ بنیادی نصیحتیں بھی ہیں اور دنیا کی حقیقت بھی بتائی گئی ہے۔ جی، آیت 19 میں ایک بنیادی حکم ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی معافی مانگو۔ توحید کا علم اور استغفار، یہ تو دین کی بنیاد ہے۔ جی، اور صرف اپنے لیے نہیں، دوسرے مومنین اور مومنات کے لیے بھی استغفار، یہ اسلامی اخوت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح آیت 33 میں پھر اطاعت پر زور ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اعمال کو برباد نہ کرو یعنی اطاعت نہ کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں؟ جی، اللہ اور رسول کی نافرمانی یا شرک و نفاق یہ اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، اس لیے اطاعت لازم ہے۔ اور دنیا کی زندگی کے بارے میں کیا فرمایا؟ آیت 36 میں انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ دنیا کی زندگی تو بس کھیل اور تماشا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟
وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ۔ اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارا اجر دے گا اور وہ تم سے تمہارے سارے مال نہیں مانگتا۔ یعنی اصل قیمت ایمان اور تقوی کی ہے، اور اللہ ہم سے سب کچھ نہیں مانگ رہا۔ جی، لیکن پھر بھی اگر وہ مانگے تو انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ آیت 37-38 میں بخل کی مذمت ہے۔ فرمایا اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے اور تمہیں مجبور کرے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے دلوں کے کھوٹ ظاہر کر دے گا۔ ہاں، تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہا جاتا ہے، مگر تم میں سے کچھ بخل کرتے ہیں۔ اور حقیقت کیا ہے؟ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو بخل کرتا ہے وہ دراصل اپنی ہی جان سے بخل کرتا ہے، کیونکہ خرچ کرنے کے فائدے سے اس کے اجر سے وہ خود محروم رہتا ہے۔ اللہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم سب محتاج ہو۔ اور اگر ہم منہ موڑیں تو وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ یہ تو بہت ہی آپ کہیں سنجیدہ تنبیہ ہے۔ اللہ کا کام نہیں رکے گا۔ جی بالکل، اللہ کا دین کسی قوم کا محتاج نہیں۔ ذمہ داری قبول نہ کرنے کا نتیجہ ہٹایا جانا اور محرومی ہے۔ تو اگر ہم ان ساری آیات کو سمیٹے تو کیا خلاصہ نکلتا ہے؟ کیا اہم پیغام ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں سب سے مرکزی بات تو وہی تضادات ہیں جو بار بار سامنے آئے: ایمان اور کفر، ہدایت اور گمراہی، جنت اور جہنم، اللہ کی مدد اور اس سے محرومی، اطاعت اور نافرمانی، تدبر اور دلوں پر تالے۔ جی، یہ بالکل واضح لکیر کھینچتی ہیں یہ آیات۔ بالکل، یہ انسان کو اس کے انتخاب اور اس کے نتائج سے آگاہ کرتی ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ زندگی کا مقصد صرف دنیا نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اس کا راستہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، قرآن پر غور و فکر اور حق کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اور یہ کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت اور اللہ کے حکم کی پیروی پر ہے۔ جی ہاں، عقیدہ اور عمل لازم و ملزوم ہیں۔ تو آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے کوئی ایک نقطہ جس پر وہ خاص طور پر غور کریں؟ میرے خیال میں تو وہی آیت 24 کا سوال ہی سب سے اہم ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها؟ تو کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ جی، یہ سوال ہم سب کے لیے ہے۔ کیا ہم قرآن کو صرف پڑھتے یا سنتے ہیں، یا واقعی اس کے پیغام کو سمجھنے، اس پر غور کرنے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کہیں ہمارے دلوں پر بھی غفلت، دنیا کی محبت یا تعصبات کے تالے تو نہیں پڑ گئے؟ اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ، یہ واقعی ایک اہم یاد دہانی ہے۔